بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ننھے حاجی۔ بعض حجاج کرام اپنی پوری فیملی کے ساتھ حج کے لیے آتے ہیں۔ ننھے منھے حاجی احرام پہنے بہت ہی پیارے اور راج دلارے لگتے ہیں۔ صاحبال سے محمد طاہر اپنے چھوٹے بیٹے محمد عثمان اور بیٹی کو ساتھ لائے ہیں۔ ننھا حاجی عثمان ادھر ادھر چہکتا پھرتا ہے، ہر ایک کی خدمت کرتا ہے۔ سارے اس سے خوش ہیں۔ خواتین دوسرے کمرے میں ہیں۔ عثمان پیغام رساں کا کردار ادا کر رہا ہے۔ جس خاتون یا مرد کو ضرورت ہوتی ہے عثمان کو بلاتے ہیں۔ عثمان آنٹی کو بلا دو، عثمان انکل کو فون دے دو، عثمان یہ کر دو، وہ کر دو۔ غرض کہ عثمان حاجیوں اور حاجنوں کی ضرورت بن چکا ہے۔ عثمان عثمان کی آوازیں کبھی مردانہ کیمپ سے آ رہی ہوتی ہیں تو کبھی زنانہ کیمپ سے۔ عرفات میں ننھے حاجی کی طبیعت خراب ہوئی، سب پریشان ہو گئے۔ دوا دی تو کچھ طبیعت سنبھلی، اب ویسے ہی چہک رہا ہے اور پھدک پھدک کر لہک لہک کر انکلوں اور آنٹیوں میں رابطے کروا رہا ہے۔ بغیر اجازت اشیاء کا استعمال۔ اجتماعی سفر کرتے وقت یا اکٹھے رہتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے کہ ساتھیوں کی چیز بغیر اجازت استعمال نہ ہو۔ حج کے سفر کے دوران سب سے زیادہ مسئلہ جوتوں کا ہوتا ہے، جو ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ اکثر حجاج کرام ایک دوسرے کی جوتیاں بغیر اجازت استعمال کرتے ہیں، جس سے کافی پریشانی ہوتی ہے۔ اگر استعمال سے پہلے اجازت لے لی جائے تو اس طرح کی پریشانی سے بچا جا سکتا ہے۔ اصول بھی یہی ہے کہ بغیر اجازت کسی کی چیز استعمال نہ کی جائے۔ شیطان کو پھر کینکریاں مارنا۔ شاہ صاحب خیمہ خیمہ پھر خبردار کر رہے تھے، 2 بجے گیٹ بند ہونے والا ہے، جلدی جلدی سب کھانا کھا کر باہر نکلیں تاکہ پہلے ری کر لی جائے اور اس کے بعد طواف زیارت۔ آدھے سے زیادہ گروپ نے جانا تھا۔ آج پھر جمرات پہنچ کر شیطان کو مارنا تھا، بھگانا تھا، مقابلہ کرنا تھا، 2 ہاتھ کرنے تھے۔ کل چھوٹے شیطان کو مارا تھا، آج بڑے، درمیانے اور چھوٹے کو کینکریاں مارنا تھیں۔ اللہ دیا کل سے پریشان تھا، یار کینکریاں تو بیگم نے مار دیں، لیکن وہ پتہ نہیں شیطان کے ساتھ کیوں ہم کلامی تھی۔ میں گھسیٹ کر اسے پرے لایا تو مگر وہ بولے جا رہی تھی، پتہ نہیں کیا راز و نیاز کر رہی تھی یا گالیاں دے رہی تھی۔ مکتب سے نکلے تو لاکھوں لوگ جمرات کی طرف رواں دواں تھے۔ سڑکیں، گلیاں، راہداریاں خالی بوتلوں، جوس، دودھ اور کھانے کے خالی ڈبوں سے اڑی پڑی تھیں۔ آج راستے کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ طارق شاہ اور دوسرے ساتھی ساتھ تھے، اس لیے جلدی جمرات پہنچ گئے۔ باہر تو گرمی تھی لیکن اندر زبردست ٹھنڈ۔ جمرات میں اے سی لگے ہوئے تھے اور ماحول انتہائی خوشگوار ہے۔ لاکھوں کینکریاں کھانے کے باوجود شیطان تکبر سے کھڑا اپنے زخم سہلا رہا تھا اور مسکرا بھی رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے، میرے کارندے تو ہر وقت ہر صورت میں تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہے ہیں۔ مجھے کینکریاں مار کر تم مجھ پہ کیسے قابو پا سکتے ہو؟ حجاج کرام کی آسانی کے لیے جمرات 4 منزلہ کر دی گئی ہے۔ کل چوتھی منزل سے چھوٹے شیطان کو مقابلہ کیا تھا، آج تو تینوں کو مارنا تھا۔ ساتھ ساتھ کینکریاں مار کر سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا تھا۔ پہلے جمرہ کے قریب پہنچے۔ جمرات کو کینکریاں مارنے کا بڑا ٹیکنیکل طریقہ شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ قریب پہنچ کر آگے چلتے جائیں، آخر میں خاصی جگہ مل جائے گی، ایسے ہی کیا۔ آخری حصہ بالکل خالی تھا، جہاں شیطان کو اتنے زیادہ زخم نہیں لگے تھے۔ پہلی کینکری، دوسری کینکری، چوتھی، تیسری، پانچویں زور سے ماری۔ شیطان نے آنکھ ماری، مسکرایا، چھٹی اور ساتویں کھا کر زہر ہو گیا۔ اس دفعہ اسما کی کینکریاں بھی ڈائریکٹ شیطان کو لگیں، مگر شیطان ہے نا آخر اتنی کینکریاں کھا کر بھی شرمندہ نہ ہوا۔ دوسرا جمرہ آیا، اس کے ساتھ بھی پہلے شیطان جیسا سلوک کیا، یعنی 7 کینکریاں ماری۔ تیسرے پہ پہنچے تو پھر آخر میں گئے۔ وہاں ایک افغانی گلیل کی طرح کینکری پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا، ناکام ہوتا تو خونخوار نگاہوں سے شیطان کو گھورتا۔ وہ لائن کو اس حالت میں دیکھ کر مسکرا دیتا، خوش ہوتا۔ افغانی بھی پکا نشانے باز تھا، وہ تانک باندھ کر نشانے پہ نشانہ لگائے جا رہا تھا۔ تینوں شیطانوں سے نمبر آزمائی کر کے آج بڑی آسانی سے فارغ ہو گئے اور سوئے حرم چلے۔ 1 ہفتے سے حرم نہ جانا ہوا، اللہ کے گھر کی زیارت نہ ہوئی، دل مچل رہا تھا۔ جمرات سے فارغ ہو کر بڑھے آنے اور جانے والوں کا جمع غفیر تھا۔ لاکھوں لوگ مناسک حج پورے کر کے آ جا رہے تھے۔
جماعت نماز کی فضیلت۔ راستے میں عصر کی نماز مسجد عبدالکریم الہندی میں ادا کی۔ جماعت ہو چکی تھی اس لیے امامت کرانا پڑی۔ جماعت میں عرب، سوڈانی، سعودی، انڈین، بنگلہ دیشی اور پاکستانی بھائی بھی شامل ہو گئے۔ نماز پڑھنا اور باجماعت پڑھنا عربوں کی گھٹی میں ہے۔ اول تو مسجد میں اذان سے پہلے پہنچ جائیں گے، بعد میں آئے 2 ہوں یا 3 جماعت کرائیں گے۔ 2 ہوں یا 3 جماعت کرائیں گے، کوئی نہیں پوچھتا دوسری جماعت کیوں ہو رہی ہے، امام کی داڑھی ہے کہ نہیں۔ عرب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پہ پوری طرح عمل کرتے ہیں کہ جماعت کی نماز اکیلے سے 27 درجے زیادہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا کہ اکیلا آدمی بآواز بلند تکبیر کہہ کر نماز پڑھ رہا ہے، تھوڑی دیر میں اس کے ساتھ دوسرا اور پھر تیسرا شامل ہو گئے ہیں۔ لاہور کی طرح بسیں، ویگنیں، ڈالے، 2-4 دن کی ٹیکسیاں سوئے حرم روانہ ہیں۔ گندی اور اکھڑی سیٹوں والی ایک کوسٹر میں ہمیں بھی جگہ مل گئی، مگر 20 سعودی ریال فی آدمی دینا پڑیں گے۔ گاڑی کچھوے کی چال چل رہی ہے کیونکہ ہزاروں گاڑیاں سوئے حرم ہیں، پتہ نہیں کب پہنچے گی۔ ساتھی بے قرار ہیں، بے چین ہیں، ایک ہی لگن ہے کہ جلدی جلدی حرم پہنچیں، کعبۃ اللہ کو مرکز نگاہ بنائیں۔ ایک انڈین حاجی کھانس رہا تھا، اسے دوائی نکال کر دی، تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھا۔ جہاں جائیں سپیرے کی پٹاری کی طرح دوائیوں کی پٹاری اپنے ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں کسی کو ضرورت ہوئی، پٹاری کھولی اور دوائی حاضر۔ سڑک پہ گاڑیوں کی 4 لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ جمرات سے حرم کے راستے میں کئی جگہ پانی، جوس کے کنٹینرز کھڑے تھے اور 4-5 مستعد جوان حجاج کرام کے اوپر نشاور کر رہے تھے۔ پھینکنے والے بھی محظوظ ہو رہے تھے اور کیچ کرنے والے بھی۔ طارق شاہ صاحب بھی کیچ کرنے والوں میں شامل ہو گئے اور ہمارے لیے جوس لے آئے، جو بڑا مزیدار تھا۔ پی کر گرمی اور تھکان دور ہو گئی۔ جوس اور پانی پھینکنے کا یہ طریقہ زیادہ اچھا نہ لگا۔ عرفات میں تو بڑی عزت و احترام سے اس طرح کی اشیاء تقسیم کی جا رہی تھی، لیکن شاید بے ہنگم ہجوم میں ایسا کرنا ممکن نہ تھا۔ آج صحیح سمجھ آ رہی ہے کہ کچھوے کی چال کیا ہوتی ہے۔ 4 بجے سے گاڑی میں سوار ہیں، مگر ابھی چند کلومیٹر کا فاصلہ طے ہوا ہے، 6 بجنے کو ہیں۔ سعودی عالم اور مفکر عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد سے مغرب کی اذان بلند ہوئی۔ گاڑی سڑک پر رکی اور پھنسی ہوئی تھی، موقع غنیمت جانا۔ گاڑی سے اترے، فٹ پاتھ پر وضو کیا اور نماز ادا کی۔ صورتحال یہ ہے کہ سڑک پہ گاڑیوں کی حد نگاہ تک لائنیں ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا کیسے اور کب حرم پہنچیں گے۔ سڑک کے دونوں طرف ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ پیدل چل رہے ہیں۔ فٹ پاتھ اور راہداریوں پہ سینکڑوں بسیرا کیے بیٹھے ہیں، عجیب منظر ہے۔ تھکے ماندے چہرے، پسینے میں شرابور، منزل پہ پہنچنے کی لگن میں بے تاب ہیں، اور یہ سب نفس مطمئنہ ہے۔ حج میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ کئی لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اکیلا بھیج دیتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، انہیں کوئی پوچھتا نہیں۔ اگر آپ نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج کرانا ہے تو ان کے ساتھ آئیں، حج قبول ہوگا اور ساتھ ہی ماں باپ کی خدمت کا الگ صلہ بھی ملے گا۔ طواف زیارت۔ اللہ اللہ، کیا نظارہ ہے، کیسا دل فریب منظر ہے۔ اللہ کا گھر سامنے ہے، نکھرا نکھرا، پیارا پیارا، اجلا اجلا۔ اربوں انسانوں کی آنکھوں کا تارا، ساری دنیا کا مرکز، مسلمان کا مرکز نگاہ۔ لاکھوں پروانے، دیوانے، مستانے، دیوانیاں گھوم رہی ہیں، گھومتی جا رہی ہیں، آہوازاریاں ہیں، چیخیں ہیں، التجائیں ہیں، استدعائیں ہیں، دعائیں ہیں، فارسی میں، انگلش میں، اردو میں، ہندکو میں، چینی زبان میں، انڈونیشیائی اور ملیشیائی زبان میں، ترکی زبان میں، غرض کہ ہر کوئی اپنی اپنی بولی میں خدا کے حضور فریاد کر رہا ہے۔ ایک اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کی سمجھ رہا ہے اور سب کی سن رہا ہے۔ اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے، نعرہ حق بلند ہو رہا ہے۔ میرے اللہ کا سونا گھر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ کعبہ اور بندہ کوئی عام سفر نامہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی کتابچہ بھی نہیں، گائیڈ بھی نہیں، یہ تو اللہ کے ایک ناچیز بندے کی کعبہ کے سامنے بیٹھ کر ایک پکار ہے، ایک فریاد ہے۔ خلیل اللہ اور اللہ کے رب کو اور ان کے رب کو خراج تحسین ہے۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنا کر جو پکار کی تھی، اس کے جواب میں یہ بندہ ناچیز گناہگار اللہ کے گھر میں حرم میں موجود ہے۔ ابھی ابھی طواف زیارت کی سعادت نصیب ہوئی ہے اور مطاف میں کعبۃ اللہ کے عین سامنے بیٹھ کر یہ لائن لکھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔
جب سے ارض مقدس پہنچے ہیں دل بے چین تھا، مضطرب تھا، بیقل تھا کہ اس گھر کا دیدار کب ہوگا، جس کی طرف نیت کر کے صدیوں سے کہتے رہے منہ طرف کانا کعبہ شریف کے، یا اللہ کیسا ہے تیرا وہ گھر، یا اللہ کتنا معتبر ہے وہ گھر۔ مبارک ساعتیں یہ گھڑیاں نصیب ہوئیں تو یوں لگا آج تک کی ہوئی ساری محنتیں، خدمت اور علاج کے ان گنت سفر بارگاہ الہی میں قبول ہو گئے۔ اللہ نے جب اپنے گھر بلایا، اپنے گھر کا نظارہ کروایا، اس پر پہلی نظر پڑی تو ایسے لگا سب کچھ مل گیا، سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اب کوئی آرزو نہ رہی، کوئی تشنگی نہ رہی۔ ایک تشنگی باقی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ جانا ہے، وہاں کے ہر لمحے کو آنکھوں میں بسانا ہے۔ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ عین عشاء کی نماز کے وقت حرم پہنچ گئے، ورنہ سلیم لطیف پھر کہنے والے تھے کہ آج پھر کینکریاں ماری تھی، اس لیے شیطان لائن نے پھر چکرا دیا۔ عشاء کی نماز حرم کے باہر ہی ملی۔ کعبۃ اللہ کے امام کی ابتدا میں نماز پڑھنا بڑی ہی سعادت کی بات ہے۔ امام صاحب ایسی پرسوز اور الہامی تلاوت کرتے ہیں کہ ہر طرف ایک سکتہ سا طاری ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت پڑھتے وقت ان پر رکت طاری ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد طواف زیارت شروع کیا، پھر وہی 7 چکر 7 پھیرے، رکن یمانی سے شروع، حجر اسود کا استلام، پھر رکن یمانی، پھر اختتام۔ ایسے 7 چکر پورے ہوئے۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ حرم میں جمع ہیں، کچھ سعی کر رہے ہیں، کچھ طواف اور باقی ذکر و اذکار اور تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں۔ حج کے مناسک آہستہ آہستہ مکمل ہو رہے ہیں، پورے ہو رہے ہیں۔ اللہ، بیت اللہ، امام ہاجرہ اور سعی، اماں ہاجرہ اور سعی۔ ابھی طواف زیارت کی سعی باقی ہے، اماں ہاجرہ کی سنت پوری کرنی ہے۔ اماں ہاجرہ پہاڑوں میں صفا اور مروہ کی طرف بھاگ رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، سنگلاٹ پہاڑوں کی پرواہ کیے بغیر بھاگتی جا رہی ہیں، سعی کرتی جا رہی ہیں، اور ہر سعی کے بعد بچے کو آ کر دیکھتی جاتی ہیں، دیکھ کر تسلی ہو جاتی ہے تو دوبارہ سے تیز دوڑتی ہیں تاکہ بچے کے لیے پانی مل جائے۔ آسمان سے سارے فرشتے نیچے اتر آئے ہیں، سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ ہم انسان کی عظمت کے تو اسی دن قائل ہو گئے تھے جب اللہ نے انہیں آدم کے سامنے سجدہ کروایا تھا۔ اماں ہاجرہ کی سعی کو دیکھ کر تو وہ اور بھی عظمت انسانیت کے قائل ہو گئے ہیں۔ خود اللہ کو یہ سعی اتنی پسند آئی کہ اپنے قرآن میں اماں کے دوڑنے کو، اماں کی سعی کو اللہ نے اپنا شاعر قرار دیا، اور قیامت تک اپنے گھر آنے والے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب بھی اللہ کے گھر آئیں تو اپنی اماں ہاجرہ کی سنت کی تقلید میں سعی ضرور کریں، ورنہ حج اور عمرہ مکمل اور معتبر نہیں ہوگا۔ اماں ہاجرہ کی تقلید میں سعی شروع کی۔ واہ واہ کیا شان ہے اماں ہاجرہ تیری سعی کی، جو امر ہو کے اللہ کا حکم بن گئی۔ لاکھوں پروانے دیوانے مستانے، دیوانیاں مستانیاں اماں کے نقش پا کو مشعل راہ بناتے ہوئے اماں کی سعی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اماں جہاں جہاں بھاگی، جس جس جگہ بھاگتے بھاگتے، دوڑتے ہانپتے زیادہ بے چین اور بے قرار ہوئیں، وہاں بڑی بڑی سبز لائٹیں لگا دی گئی ہیں۔ حکم ہے بھاگو ان راستوں پر، اماں کی تقلید میں، اماں کی طرح ہانپتے کانپتے تیز بھاگو، تیز دوڑو۔ کیا شان ہے اماں ہاجرہ کی! 7 سمندر، 7 بر اعظم، ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک، زندگی کی 7 منزلیں، قرآن کی 7 منزلیں، سبع مثانی، ہفتے میں دن 7۔ 7 کا ہندسہ کتنا عظیم ہے! اللہ نے اپنے گھر کے طواف کے 7 چکر رکھے، شیطان کو کینکریاں بھی ہر بار 7، اور پھر اماں کی تقلید میں صفا و مروہ کے 7 چکر۔ یہ چکر نہیں لگیں گے تو حج مکمل نہیں ہوگا۔ فرشتے اس دن بھی زمین پہ آئے تھے جب اماں نے سعی کی تھی، حیران تھے، اور آج بھی آسمان سے اترے ہوئے ہیں، بیت المعمور سے اتر کر بیت اللہ تک آ گئے ہیں۔ لاکھوں بندگان خدا کو دیوانہ وار بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھ رہے ہیں، اماں کو سعی کرتے دیکھ رہے ہیں۔ فرشتے تو حیران ہو رہے ہیں، خود اللہ اوپر سے دیکھ رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اپنے بندوں کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے، اور فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر تفاخر کر اظہار کر رہا ہے۔ یا اللہ تیرے گھر کی کیا شان ہے! یہ سعادت آج ملی کہ سعی کے دوران خانہ خدا کے سامنے ہیں، اور یہ لائنیں لکھی جا رہی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، رحمتیں سمیٹی جا رہی ہیں۔ آج پھر اپنے نصیب پر اشک آ رہا ہے۔
صدیوں سے روانہ ہر نماز میں زبان سے یا دل میں نیت کر کے خانہ خدا کا تصور کر کے نماز پڑھتے رہے۔ خانہ خدا بیت اللہ خیال میں تھا، دل میں تھا، انگ انگ میں اس کا تصور تھا، وجود تھا مگر دیکھنے کی حسرت تھی، تکنے کا شوق تھا۔ اللہ کا شکر ہے اس نے اپنے گھر بلا لیا، اپنے گھر کی زیارت کرا دی۔ اللہ اللہ، وہ دیکھیے بالکل سامنے نکھرا نکھرا، پیارا پیارا، اجلا اجلا، رفتوں عظمتوں والا اللہ کا گھر سامنے نظر آ رہا ہے۔ کل ہی غسل کعبہ ہوا ہے، خانہ کعبہ کا غلاف بدلا ہے، غلاف بدلنے سے یہ اور بھی پیارا لگ رہا ہے۔ ہر کوئی اس کی طرف کھنچا چلا جا رہا ہے۔ طواف کے پھیرے جاری ہیں۔ میرے ساتھ شامل ہو کر تصور کریں کہ آپ بھی اللہ کے گھر کے سامنے ہیں۔ اللہ آپ کو موقع دے کہ آپ ہوں اور خانہ کعبہ آپ کے سامنے ہو۔ آپ اسے تکتے جائیں، دل میں بٹھاتے جائیں۔ اللہ کی قسم جب نگاہیں جب اس پر پڑتی ہیں تو پھر ہٹنے کا نام نہیں لیتی، پڑی رہتی ہیں، گھومنا بند ہو جاتی ہیں، ٹھہر جاتی ہیں، ساکت ہو جاتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں سے شعاعیں نکل رہی ہیں جو آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، لے جا رہی ہیں۔ بندہ خانہ خدا کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، خود بخود اس کی لازمی محبت یعنی کیف کا اسیر ہو جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے۔ چاہے آپ قرآن پڑھ رہے ہوں یا نماز، ہر طرف نگاہیں اللہ کے گھر پہ مرکوز رہتی ہیں۔ سعی ختم ہوئی، طواف اور سعی کے چکر لگا کر کافی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، مگر جو ذہنی سکون اور طمانینت قلب ملتی ہے اس کا جواب نہیں۔ سعی کر کے رات 10:30 بجے فارغ ہو گئے، بھوک زوروں پہ تھی۔ چکن بروسٹ پیس لایا اور عربی روٹی کے ساتھ نوش کیا۔ عرب لوگ نمک مرچ کم استعمال کرتے ہیں، زیتون کا تیل ان کا من بھاتا کھا جائے۔ ہر کھانے اور سالن اور روٹی کے ساتھ زیتون تیل کا اچار کھایا جاتا ہے، اس لیے عرب ممالک میں دل کے دورے اور دل کے دوسرے امراض بہت کم ہوتے ہیں۔ عرب خوش خوراک ہیں، خوب کھاتے ہیں، مگر خوراک میں نمک مرچ کم اور زیتون کے تیل کا باکثرت استعمال کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد کعبہ ضرور پیتے ہیں، کعبے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے اور زیتون کے تیل کے استعمال کی وجہ سے دل کی بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں۔ احرام کی بے حرمتی۔ احرام کفن ہے، احرام حاجیوں کا پہناوا ہے، احرام کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ اس کا کپڑا بڑی عزت و احترام سے خریدا جاتا ہے، پہننے سے پہلے اسے سنبھال کے رکھا جاتا ہے، مگر جو ہی شیطان کو کنکریاں ماری گئیں، حاجیوں نے قربانی کے حلق کروایا، احرام اتارا اور عام لباس زیب تن کیا۔ یہ کیا ہوا؟ ہر طرف ہر جا، باتھ روموں میں، سڑکوں پہ، فٹ پاتھوں پر احرام کی سفید چادریں پڑی نظر آ رہی ہیں، گندگی کے ڈھیر پر، غلاظت کی جگہ۔ احرام کی یوں سرعام بے حرمتی پر شیطان لائن کھڑا مسکرا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، دانت نکال رہا ہے۔ ابھی ابھی تو مجھے کنکریاں ماری تھیں، مجھے زہر کرنے کی کوشش کی تھی، میں نے فوراً بدلہ لے لیا۔ 2 عورتیں لڑنے پر لگ گئیں مجھ پہ۔ روب نہ جمائیں، میں 5.5 لاکھ لگا کر آئی ہوں تو تم 3 لاکھ والی ہو۔ اس طرح راستے بند، ویگن والوں سے بحث، رش ہی رش، گرمی، پسینہ، تھکن، کئی حاجیوں کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، حج ہو گیا، برداشت ختم ہو گئی، شکایت کے انبار لگنا شروع ہو گئے، شیطان کے کاروبار کا پھر آغاز ہو گیا۔ سفر کی روداد اور دوالا بیگ گاڑی میں رہ گیا۔ رات حرم سے نکلتے نکلتے 12 بج گئے۔ بسیں وینگنیں آتی جا رہی تھی، کرایہ بہت زیادہ بتا رہے تھے۔ شاہ صاحب کوششوں میں لگے تھے کہ کم کرایہ پر کوئی مناسب سواری مل جائے۔ صفا کی پہاڑی کے عین سامنے دور بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے پہاڑ ہیں۔ انہی پہاڑوں کے درمیان میں، انہی مبارک راہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے تھے، پھرا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ جل جلالہ کی طرف بلایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر فدا ہوا کرتے تھے۔ یہیں کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بسیرا تھا، گھر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش تھی۔ مروہ کی پہاڑی کے عین سامنے جہاں اب ایک لائبریری بنا دی گئی، وہ مبارک اور مقدس جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش تھی، مگر سعودی گورنمنٹ نے وہاں مختلف زبانوں پر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ یہ جگہ مولد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جہاں کوئی مخصوص عبادت نہ کرے۔ بڑی مشکل سے اور مناسب کرایہ میں رات 12:30 بجے کے قریب ایک بس ملی، مگر راستہ لمبا تھا۔
गाड़ियों की लंबी लाइनें, हर तरफ गाड़ियां, ना खत्म होने वाला सफर कब फिर शुरू हो गया। रात की वजह से हवा में खुनकी थी। तवाफ और फिर सही 2 घंटा बाहर इंतजार, और फिर बस का लंबा सफर, सब थकन से चूर। आज लाइन शैतान को कैंकरियां मारी थी, उसने फिर बदला ले लिया। गाड़ी से उतरे तो पता चला कि बैग गाड़ी में रह गया। परेशानी हो गई, क्या करें। अल्लाह बंदा, काबा वाली कापी भी बैग में थी। अब क्या होगा। पिछले 2-4 दिनों की दास्तान लिखी थी, कैसे दोबारा लिखूं। शाह साहब पीछे दौड़े कि बस को पकड़े। रास्ता फिर खता हो गया। शाह साहब घंटे बाद मिले, एक साथी से उलझ भी पड़े। पहली दफा गुस्से में देखा। मैं 4 किलोमीटर चल कर आया हूँ, आप सही नहीं बता रहे, कहाँ हो। पल से ऊपर हो जा नीचे पुल से ऊपर हो जा नीचे, गर्ज के चलते चलाते थकन से चूर। सुबह 3:30 बजे रात खैमे में पहुंचे। आ गए। खैमा में हाउस फुल था। सब ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे। एक कोने में जरा सी जगह मिली, वहीं आंख लगाई। घंटे बाद फिर जगा दिया गया। नमाज फजर पढ़ी। मीना में अपना मिनी अस्पताल। सुबह साथियों से मुलाकात हुई। सब कहने लगे, डॉक्टर साहब कहाँ चले गए, किधर खो गए। सारा दिन और सारी रात मरीज आते रहे। डॉक्टर हमें छोड़कर क्यों चला गया, क्यों वफा ना की। नाराज भी थे। ये कोई तरीका है, तवाफ और सही करके जल्दी क्यों ना आए। सलीम साहब के दोस्त आ गए, रजा बुलाक, अलामा इकबाल, टाउन के ख्वाजा वासफ। इनको कहने लगे कि जनाब की दाढ़ी बढ़ गई है, बेहतर है खत करवा लें। सलीम साहब की रगे ज़राफ़त फिर फड़की। कहने लगे कि खत तो करवा लेते हैं, लेकिन यार लोगों ने लाहौर पहुंचने ही कहना है कि चंगा भला भेजा था, ये क्या बन के आ गया है। नमाज फजर के बाद अभी लेटने का इरादा ही किया था कि मरीज आना शुरू हो गए। रात से ढूंढ रहे हैं आपको, चल चल कर जिस्म दर्दों से चूर है। बदन टूट रहा है, खांसी है, खारिश है, कब्ज है, एलर्जी है, पाँव में छाले हैं। सिलसिला आमद मरीज़ा दराज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मरीज आते जा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं। एक दो ने पूछा कि दवाई और चेकअप के पैसे रियाल में लेंगे या पाकिस्तानी रुपए में। अफजल साहब बोले, इसकी कीमत 3 दफ़ा तकबीर पढ़ना है। अफजल साहब के कहने पर हर मरीज लब्बैक कहता और 3 दफ़ा तकबीर पढ़कर कमरे से जाता। तकबीर पढ़ें, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह। हमको अल्लाह ताला जल्ल जलाला ने हाजियों की खिदमत की तौफीक दी। इससे बढ़कर कबूलियत क्या होगी। आज 12 जिलहज्जा है। शैतान को कैंकरियां मारने फिर जाना है। खैमे के 16 रूममेट कह रहे हैं कि आपने आज नहीं जाना, चले जाएंगे तो मरीजों का क्या बनेगा। जोहर तक खासे मरीज आए, सबको चेकअप किया, दवाएं दी और दुआएं ली।